آخری بات جو سلوک آپ نے محبتوں کا میرے ساتھ کیا ہے، ان کی انہوں نے کیا بول دیا ہے، ساتھ مت کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ۔ سال پہلے میں نے جا کر کی چوچا میں لی تھی یہی دن دیکھنے کے لیے، یہی وقت میں نے سوچا تھا کہ آنے والے وقت میں مفتی سلمان اظہری کو بھی بلانے کی کوشش کروں گا، لیکن اب نہیں کروں گا، اس لیے کہ آپ اس طریقے سے بےہودگی پر آمادہ ہو گئے ہیں، اس طریقے سے آپ کام کو انجام دے رہے ہیں، ایک آل رسول کی بات کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ایسی عظیم شخصیت ہے جو پوری دنیا میں جن کی ذات محتاج تعارف نہیں ہے، دنیا کے کونے کونے کا مسلمان ان کے چہرے کی زیارت اپنے لیے باعث برکت سمجھتا ہے۔ آپ کیسے ہیں کہ ان کے جملے پر آپ ایک بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں؟ اگر بیٹھ نہیں سکتے تو کھڑے ہو کر گفتگو سنیں، لیکن شور تو نہ کریں میرے بھائی۔ اصل میں مولانا میری بات سنیں، میں جانتا ہوں آپ بیٹھ نہیں پائیں گے، اس کی وجہ یہ ہے میں نے کئی مرتبہ عزیز میاں سے بھی کہا، سبحانی بھائی سے بھی کہا، نظامی صاحب سے بھی کہا، عمر نظامی صاحب سے بھی کہا، اصل میں جگہ اتنی کم ہو گئی ہے کہ آپ بیٹھیں گے کہاں؟ ہم بھی دنیا کے اندر اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ یہ دنیا مال جمع کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا گناہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا عیاشی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا آوارگی کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا پاپ کرنے کی جگہ نہیں ہے۔ ہم زمین کے اوپر پاپ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ ہم زمین کے اوپر سجدہ کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہم زمین کے اوپر گانے سننے کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ زمین کے اوپر تلاوت قرآن سننے کے لیے آئے ہیں، نعت مصطفیٰ سننے کے لیے آئے ہیں۔ ہمارا سینہ فخر سے چوڑا ہوتا ہے جب ہماری قوم کے جوان نعت رسول میں مگن ہو کر جلسوں کے اندر جھومتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ جلسوں میں نعت رسول سے دلچسپی دکھاتے ہو، کاش کہ اپنے کمرے میں جب تم تنہا رہو تو اس وقت بھی نعت سے ایسی ہی محبت ہو جیسے تم جلسے میں نعت رسول سے محبت کرتے ہو۔ خدا کی عزت کی قسم یہ بات کہہ دوں میرے جوانوں، عشق رسول کے نام پہ منافق نہ بنو۔ جلسے میں تو نعت پہ پیسے لٹاتے ہو، جلسے میں تو نعت پہ جھومتے ہو، جلسے میں تو نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرتے ہو، لیکن جب ہم اپنے کمرے میں اکیلے ہوتے ہیں تو پھر ہمیں نعت یاد نہیں آتی، ہمیں رسول یاد نہیں آتے، ہمیں محبت رسول یاد نہیں آتی، بلکہ ہم گانوں میں ڈوب جاتے ہیں، غزلوں میں ڈوب جاتے ہیں، عیاشیوں میں ڈوب جاتے ہیں۔ ایک جملہ اپنے علماء کی تائید سے کہہ دوں، خدا کی عزت کی قسم جتنا پیار ہم جلسوں میں نبی کی نعت سے کرتے نظر آتے ہیں، اگر تنہائی میں کمرے میں بھی یہی کیفیت ہو تو جلسوں میں علماء کے چہرے کی زیارت کرتے ہیں۔ اگر نعت کا ذوق ہی رہا تو نیند میں مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لیکن ہماری کیفیت جلسوں میں الگ ہے، ہماری کیفیت گھروں میں الگ ہے، ہماری کیفیت لوگوں کے درمیان الگ ہے، ہماری کیفیت اپنے کمروں میں الگ ہے۔ میرے بھائیوں، اپنی تنہائیوں کو بہتر کرو، اپنی تنہائیوں کو اسلامی کرو، اپنی تنہائیوں کو اچھی بنانے کی کوشش کرو۔ قرآن میں میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ اے ایمان والو، قیامت کے دن کے لیے تم کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں غور کرو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ میرے بھائیوں، کیا بھیجا ہے ہم نے قیامت کے لیے، کیا بھیجا ہے ہم نے میدان محشر کے لیے، ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ وہ قیامت کا دن، وہ میدان محشر جس دن نہ ماں نے کام آنا ہے، نہ باپ نے کام آنا ہے، نہ بھائی نے کام آنا ہے، نہ کسی دوست نے کام آنا ہے۔ قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت کے دن کوئی کام نہیں آئے گا، جتنے تمہارے پکے اور گہرے دوست ہیں وہ سب کے سب تمہارے دشمن بن جائیں گے۔ میرے بھائیوں، اس لیے میدان محشر کی تیاری کرو۔ بس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں، آج ہمارا تو غسل بھی درست نہیں، ہمارا تو وضو بھی درست نہیں، ہماری تو نمازیں بھی ہمیں پڑھنا نہیں آتی، بلکہ کلمہ شریف کا ہم ترجمہ بھی نہیں جانتے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری کیفیت یہ ہے کہ ہم جنت کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ہم آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا
ہم تو مخدوم صاحب کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ ہم تو غوث پاک کے ماننے والے ہیں، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ ہم نے تو علماء کے چہرے کی زیارت کی ہے، ہمیں جنت نہ ملے گی تو کس سے ملے گی؟ مگر یاد رکھو وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں اہل سنت کا متفقہ نظریہ ہے، اجماعی عقیدہ ہے، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، نبی کے مصلی کا پہلا امام، امت رسول میں سب سے افضل ترین ہستی، نبیوں کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اللہ نے جس ہستی کو عطا فرمایا وہ ذات سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ قرآن مقدس جن کے خطبے پڑھے، توریت میں جن کا ذکر ہے، انجیل میں جس کا ذکر ہے، زبور میں جس کا ذکر ہے، وہ صدیق اکبر جب آخرت کو یاد کرتے ہیں، قیامت کو یاد کرتے ہیں، میدان محشر کو یاد کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں۔ ذرا غور بھی تو کیجئے گا، جس نے اللہ اکبر علماء کو نہیں دیکھا، اللہ غور فرمائے، جس نے علماء کو یعنی جن کی جس اصطلاح میں ہم علماء استعمال کر رہے ہیں، اللہ علماء کو نہیں دیکھا بلکہ جس نے عالم ما کان و ما یکون کی زیارت کی ہے، جس نے سید الانبیاء کو دیکھا ہے، جس نے مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا ہے، جس نے رسولوں کے سردار کو دیکھا ہے، اندازہ فرمائے، ذرا غور فرمائیے، وہ صدیق اکبر جب میدان محشر کو یاد کرتے ہیں تو صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور آپ اپنی زبان سے کہتے ہیں کاش میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا، میں ایک چڑیا ہوتا اور لوگ مجھے ذبح کر کے کھا جاتے اور میں بھولا بسرا ہو جاتا، چڑیا بنا دیا گیا ہوتا، ذبح کر کے کھا گیا ہوتا، لوگ مجھے کھا چکے ہوتے، تاکہ قیامت کے دن میں میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا، میں رب کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ مجھے بتاؤ، جس کی صبح رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے میں گزرتی ہے، جس کی شام رسول اللہ کا چہرہ دیکھنے میں گزرتی ہے، وہ صدیق اکبر یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش میں انسان بنا کر پیدا نہ کیا گیا ہوتا، میں ذبح کر دیا گیا ہوتا چڑیا کی شکل میں، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ آپ مجھے بتائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچنے کے حوالے سے یہ باتیں کریں، اور آج اللہ ہماری زندگی گناہوں سے بھرپور ہے، برائیوں سے بھرپور ہے، عیاشیوں سے بھرپور ہے، جرائم سے بھرپور ہے۔ میرے بھائیو بتاؤ، ہم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ ہم رب کی بارگاہ میں کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر، وہ سیدنا فاروق اعظم اللہ جن کو دیکھ کر شیطان اپنا رستہ تبدیل کر دے، وہ فاروق اعظم ایک مرتبہ سیدنا جبریل علیہ السلام کہتے نظر آئے، یا رسول اللہ اگر میں حضرت عمر حضرت نوح علیہ السلام کی عمر لے کر کے آؤں، اور یعنی 1000 سال کی عمر لے کر آؤں اور حضرت عمر کے فضائل بیان کروں تو یا رسول اللہ میری عمر ختم ہو جائے، 1000 سال کی عمر میری ختم ہو جائے لیکن حضرت عمر کے فضائل ختم نہ ہو۔ وہ سیدنا فاروق اعظم کا حال یہ تھا، آخرت کو یاد کر کے اتنا روتے تھے، اتنا آنسو بہاتے تھے کہ آپ کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان پڑ گئے تھے۔ میرے بھائیوں بتاؤ، جن لوگوں کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی ہو، ان لوگوں کے خوف خدا کا یہ عالم ہے، ان لوگوں کی فکر آخرت کا یہ عالم ہے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری زندگی میں کوئی نیکی بھی نہیں ہے، ہماری زندگی میں کوئی عمل بھی نہیں ہے، اس کے باوجود بھی ہم لوگ بے فکر ہیں۔ آپ نے اللہ اکبر سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم کا ذکر سنا، اب آئیے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ جن کے نام سے